والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ماہ رمضان ختم ہونے کو ہے، کچھ ہی لمحات باقی ہیں۔ ویسے بھی ایام معدودات ہیں، نیکی کے ایام، اعمال خیر کے ایام تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور بہت تیزی سے گزرتے ہیں۔ یہ رواں نہیں، دوا نہیں، بلکہ پرہ ہیں، اڑ کر جانے والے ایام ہیں، اور خوشی کے لمحات بڑی تیزی سے جاتے ہیں، ہاتھ نہیں آتے۔ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، پھر ایک رمضان، پھر پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، اب تیسرا عشرہ یہ ختم ہونے کو ہے۔ اب ان ایام میں عام طور پر ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، حدیث سے اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے۔ جمعۃ الوداع گویا ہم الوداع کر رہے ہیں رمضان کو۔ اسی عرب مفکر نے صحیح کہا ہے، لا تودعوا رمضان، رمضان کو الوداع مت کہو، بل اسحبوہ فی باقی عامکم، بلکہ اسے کھینچ کر پکڑ لاؤ، اسے کھینچو، اپنے تمام پورے سال میں اسے کھینچ لاؤ، اسے رمضان کو الوداع مت کہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کو الوداع کیا کہا، نمازوں کو بھی الوداع کر دیا، کتاب اللہ کو بھی الوداع کر دیا، اچھے اخلاق کو بھی الوداع کر دیا، سب کو ہی الوداع ہو جاتا ہے۔ حکیم اختر صاحب بہت اچھی بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اعتکاف نے آپ کو باندھے رکھا، رمضان نے آپ کو باندھے رکھا، روزے نے آپ کو باندھے رکھا، جب تک اللہ نے آپ کو باندھے رکھا اب بندھے رہے، بندھن کھول دیا تو خوشی مناؤ، وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اب وہ خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا سال ایسی خوشی مناؤ کہ سب کو الوداع کر دو۔ کتاب اللہ اور نماز، روزہ، صدقات، تمام طاعات اور عبادات کو الوداع کہہ دو، یہ مقصد نہیں ہے۔ ایک آدمی دال کے اندر پانی اس نے زیادہ ملایا اور کہا میں اپنے نفس کو ماروں گا، میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں اور میں پھیکی دال پیوں گا، بے مزہ دال پیوں گا۔ ایک بزرگ قریب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ارے شکر بھی تو اللہ کی عبادت ہے، تم دال میں پانی کی ملاوٹ زیادہ ہو گئی، دال پھیکی ہو گئی تو تم زبردستی ٹھوس دو گے دال کو، اپنے پیٹ میں مزہ نہیں آئے گی، تو شکر کے کلمات تمہارے منہ سے کیسے نکلیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ رمضان کو الوداع کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ پوری طاعت کو بھی ہم نے الوداع کہہ دیا۔ رمضان ایک ریس کورس ہے، مقابلے کا مہینہ ہے، ریس کورس۔ حسن بصری بہت کہتے ہیں، بہت اچھی بات کہتے ہیں، ان اللہ جعل رمضان مزمارا للطاعات والعبادات۔ اللہ نے رمضان کو ریس کورس بنایا ہے، مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، طاعات میں، عبادات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، زیادہ بٹورنا ہے، آفر ہے، خدائی آفر ہے، ایک نیکی پر 70 نیکیاں، ایک فرض پر 70 فرض، تو یہ آفر کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ نہیں کہ طاعت کو، رمضان کو الوداع کہہ دینا اور پھر رمضان کے بعد مسجدیں خالی، کتاب اللہ پر ڈھال گویا اٹی ہوئی، گرد و غبار اٹا ہوا، کوئی کھولنے والا نہیں، اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے پورے سال میں، یہ مقصد نہیں ہے ماہ رمضان کا۔ یہ ریس کورس ہے، مقابلہ ہے، آفر ہے۔ آفر ختم ہونے کے بعد پھر آدمی ہاتھ بند کر کے بیٹھتا نہیں، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے سمیٹنے کی، سینتنے کی ضرور کوشش کرتا ہے، لیکن پھر اس کو ختم کر کے ہاتھ دھرا بیٹھا نہیں رہتا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ طاعات، یہ عبادات، یہ روحانی غذا ہے۔ جسم کی بھی غذا ہوتی ہے، روح کی بھی غذا ہے۔ جسم کی غذا کھانا پینا ہے، کھانے پینے پر جسم پلتا ہے، جسم کے کھانے پینے کے جسم پر اثرات ہوتے ہیں۔ اچھی غذا ہوگی تو اثرات ہوگی، بری غذا کھائیں گے اس کے بھی اثرات ہوں گے۔ شوگر کا پیشنٹ ہے، کہا میٹھا زیادہ مت کھاؤ، زیادہ میٹھا کھائیں گے تو غلط اثرات ہوں گے جسم پر، فلاں یہ ہے، فلاں مریض ہے
تو یہ غذائیں عبادات، یہ طاعات خدا کی طرف سے غذائیں ہیں، روح کی غذائیں ہیں، روح کی بالغی، روح کی زندگی، روح کی تر و تازگی، ان روحانی غذاؤں پر اس کا ڈیپینڈ ہے، یہ منحصر ہے۔ جسم روح کی صحت ان طاعات اور عبادات پر منحصر ہے، جس طرح جسم کی صحت کھانے پینے پر منحصر ہے، یہ طاعات کی غذائیں ہیں۔ اب رمضان میں اچھی سے اچھی غذائیں کھا لی، تہجد پڑھ لیا، طاعت کر لیا، صدقات خیرات کر لیا، اچھی سے اچھی غذائیں روح کو بہم پہنچائیں۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا بس روحانی غذاؤں سے کچھ تعلق ہی نہیں، تو پھر روح جسم کس پر بنے گا؟ جسم کو یعنی روح کو جب اس کی غذا نہیں ملے گی، طاعت اور عبادت، یہ اس کی اصل غذا اس کو نہیں ملے گی، تو پھر جسم کیا ہوگا؟ یہ جسم یعنی اشباح بلا ارواح، ایسے جسم جس کے اندر روح نہیں ہے، خالی خلی انسان، تقوی نام کی کوئی چیز نہیں، دھکو سلا ایک انسان چلتا پھرتا لاشا ہوگا، زندہ لاشا نہیں، چلتا پھرتا لاشا ہوگا۔ کیوں؟ اسے غذا نہیں ملی جو غذا ملنی چاہیے تھی۔ رمضان میں جو اسے غذا مل رہی تھی وہ غذا اسے رمضان کے بعد نہیں ملی، اسی لیے ہم نے کیا کر دیا؟ عبادات کو رمضان کے لیے جو منحصر کر رہا ہے رمضان کو، وہ سمجھ رہا ہے مجھے سال بھر روحانی غذا کی ضرورت نہیں ہے، میں کامل ہوں، ولی کامل ہوں، رمضان میں جو غذا ملی یہی مجھے سال بھر کے لیے کافی ہے۔ یہ اس کا دعویٰ خالی خلی دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، پھر اس کی زندگی نہیں ہے، مردہ ہے، چلتا پھرتا مردہ ہے، چلتا پھرتا لاشا ہے۔ ایسا شخص جو بقیہ مہینوں میں بھی اس کی جسم اس کی غذا کو بہم نہ پہنچائیں۔ دیکھیے اصل انسان کا دل ہے، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ الا ہی القلب، کہا جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہا، اگر وہ لوتھڑا بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے کہا یہ دل ہے، یہ دل کی غذا، روح کی غذائیں اسے ہم بہم پہنچا رہے تھے۔ رمضان کے بعد ہم نے جسم پر توجہ دی، جسم کو فربا بنایا، موٹا بنایا، اس کی غذا کی طرف توجہ دی، لیکن دل جو بادشاہ ہے اس کی طرف ہم نے گویا توجہ ہی نہیں دی۔ تو یہ تزکیہ نفس کا مہینہ، طاعات کا مہینہ الوداع کہنے کے لیے نہیں ہے، اسے کھینچ کر دوسرے مہینوں میں بھی لے آنا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے امہات عبادتیں جمع کی ہیں، قیام اللیل، روزہ، قرآن کی تلاوت، پھر صدقات، خیرات، زکوٰۃ الفطر، ان تمام عبادات کو اللہ نے جمع کر دیا، حقوق اللہ کو بھی جمع کر دیا، حقوق العباد کو بھی جمع کر دیا۔ حقوق اللہ ادا کیا، حقوق العباد ادا نہیں کیے، زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کی، اس کی تمام طاعات، تمام عبادات زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہیں گے۔ جب تک زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کرے گا اس کی کوئی اس کا عمل، سب عبادات معلق۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو خود اپنے سے زیادہ اپنے بندوں کی فکر ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو ہمارے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا میرے بندوں کے حق ادا کرو، دن بھر رات بھر جاگتے رہے، دن بھر روزہ رکھتے رہے، لیکن اینڈنگ میں آپ کو میرے مخلوق کو راضی کرنا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے، ان کی حاجات کو پوری کرنا ہے۔ تو یہ صدقات اور خیرات صرف رمضان کے لیے نہیں، بقیہ مہینوں میں بھی ہے۔ کتاب اللہ کا تعلق صرف رمضان تک نہیں، پورے مہینوں، پورے 10 مہینوں 12 مہینوں تک ہے۔ آج ہم نے قرآن پاک کو حصول ثواب اور ایصال ثواب کا ذریعہ بنایا۔ رمضان قرآن ہمارے لیے حصول ثواب اور ایصال ثواب ہے، حالانکہ یہ ہم جیسے چلتے پھرتے ہم جیسے لاشوں کے لیے زندگی کی روح پھونکنے کے لیے آیا تھا، ہماری کایا کو پلٹنے کے لیے آیا تھا، ہمارے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے اس کتاب کو بھی یا تو رمضان تک محدود کر دیا، یا پھر رمضان کے بعد اگر ہم نے پڑھا بھی تو اسے سمجھنا، غور کرنا، اس کو ہم نے تج دیا، چھوڑ دیا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں،
اسی لیے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، کہیں قامہ کہا، کہیں سامہ کہا، پھر کہا الصوم لا عدل له، روزے کے برابر اور کوئی عبادت نہیں. فإنه لا عدل له. میرے عزیزوں اور دوستوں، دیکھیے عبادتیں موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی. جو آدمی کہتا ہے جو رمضان کو مسجدوں میں صرف رمضان کے لیے مسجد کو آباد کرتا ہے، رمضان کے بعد مسجدیں ویران ہوتی ہیں، تو سمجھیے وہ عبادات کو وہ مخصوص کر رہا ہے ماہ رمضان کے لیے. میری عبادات، میری طاعات صرف رمضان کے لیے ہے. حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو موت تلک، مرنے تک عبادت کرنا ہے. عبادات کا سلسلہ ختم نہیں ہے. جو حضرات عبادات، طاعات اور نماز کو، روزوں کو صرف رمضان کے لیے مختص کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ رمضان کا اللہ الگ ہے، بقیہ مہینوں کا اللہ الگ ہے. حدیث میں صاف فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں میرا اور آپ کا خاتمہ کب ہوگا. جو آدمی کہتا ہے صرف رمضان کے لیے عبادت کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری موت رمضان میں ہی آئے گی. وہ گویا دعویٰ کر رہا ہے کہ میری موت رمضان ہی میں آئے گی، حالانکہ پتہ نہیں کب اس کی موت آئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سال بھر عبادت کریں اور دنیا سے جائیں تو نماز روزہ رکھتے ہوئے خدا کو پسند آنے والے اعمال کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائیں. جو رمضان کو مختص کرنے والا عبادات کے لیے وہ زبان قال سے نہیں تو زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہی آئے گا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. یا تو سمجھ رہا ہے کہ میری موت رمضان میں آئے گی، یا وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ رمضان کی عبادات سال بھر کے لیے کافی ہیں اور مجھے مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں صاف فرمایا العبرۃ بالخواتم. اصل اعتبار خاتمے کا ہے. دیکھیے ایک اللہ کے یہاں پتہ نہیں کس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آئے، یہ پتہ نہیں ہے. رات بھر تہجد پڑھنے والی، دن بھر روزے رکھنے والی عورت، اس نے بلی کو باندھے رکھا، خود کھایا نہیں کھلایا نہیں، بلی مر گئی، اللہ کو اس کی یادہ پسند نہیں آئی، اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا. ایک شرابی کبابی زانی آدمی، پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا، پیاس بجھائی، اللہ کو اس کی یادہ پسند آئی، جنت میں ڈال دیا. تیسری چیز، ہمیں اپنی عبادات پر کبھی فخر نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی عبادات پر فخر کرنے کے لائق ہے نہیں. میں سمجھے بھائی میں رات بھر تہجد پڑھنے والا ہوں، دن بھر روزہ رکھنے والا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، سامنے والے کو حقیر سمجھ لیا تو سمجھ لو اس کے اعمال چلے گئے، اس کے اعمال ختم ہو گئے. اب غور کیجیے میرے عزیزوں، ماں اور باپ کا رشتہ، باپ اور بیٹے کا رشتہ، ماں اور بیٹے کا رشتہ کتنا بڑا ہے. قیامت کے دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں شوہر بیوی سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، صاف کہا. ایک عمل اپنا نیکی کا ایک عمل کسی کو دینا گوارا نہیں کرے گا. معمولی نیکی اپنی ماں کو باپ کو حوالے کرے یہ پسند نہیں کرے گا. شوہر بیوی کو دے، بیوی شوہر کو دے، زندگی بھر خدمت کرنے والے. تو ڈھیر سارے اعمال آدمی لے کر آئیں قیامت کے دن، ڈھیر سارے اعمال لے کر آئیں. کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو ستایا، کسی کی دل آزاری کی، سب اس کے عمل بانٹ دے جائیں. تو اس سے بڑا مفلس کون ہے؟ من المفلس. مفلس کون ہے؟ جو ڈھیر سارے اعمال لے کر آئے گا لیکن اس کے عمل تمام لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا عبادات کرنا آسان ہے، اس سے محفوظ رکھنا، سین سمیٹ کر پہنچا دینا خدا کے دربار تک، یہ بڑا مشکل کام ہے. راستے میں رہمار اور ڈکیٹ اور قذاب آ کر ہمارے اعمال کو اچک نہ لے جائیں، بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. رمضان میں ہم نے ڈھیر ساری عبادات کی، طاعات کی. ہم تواضع ہمارے اندر ہونی چاہیے، فخر گھمنڈ نہ ہو، اور پھر ان عبادات کو سال بھر کے لیے ہم کرتے رہیں. سال بھر وہیں عبادات اور طاعت وہیں کرتے رہیں گے تو سمجھے ہم کامیاب انسان ہیں. میرے عزیزوں،
ایک صحابی آتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ایک اللہ کے نبی سے یعنی حضرت علقمہ حضرت عائشہ سے پوچھتی ہیں آپ کا عمل کیا تھا، آپ کیا عمل کرتے تھے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کان عملہ دیمہ، آپ کے عمل میں تسلسل تھا، استمرار تھا، دوام تھا، ثبات تھا، یعنی کر لیا ختم کر دیا ایسے نہیں، مسلسل۔ دیم کہتے ہیں، دیمہ کہتے ہیں عربی میں رم جھم بارش کو، جو مسلسل لگاتار بارش ہوتی ہے اس کو عربی میں دیمہ کہتے ہیں۔ اہل لغت کہتے ہیں پھر یہ لفظ کسی کام کو مسلسل کرنے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، کان عملہ دیمہ، یہ اصل ہے۔ خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس پر استمرار ہو، دوام ہو، یعنی کنٹینیوسلی ہونا چاہیے، وہ عمل مسلسل ہونا چاہیے، دوام کے ساتھ، چھوٹنا نہیں چاہیے، پابندی کے ساتھ وہ عمل ہونا چاہیے۔ جو آدمی اپنا عمل صرف رمضان کے لیے مختص کرے گا اور رمضان کو الوداع کہے گا، الوداع الوداع مطلب اب جاؤ، اب ہمارا تمہارا کوئی سروکار نہیں، کوئی واسطہ نہیں، جس طرح کوئی کسی مہمان کو الوداع کہتے ہیں، اسے الوداع کہہ دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے رمضان کو الوداع کیا کیا، نمازوں کو بھی الوداع کر دیا، قرآن پاک کو بھی الوداع کر دیا، صدقات خیرات کو بھی الوداع کر دیا، طاعات کو بھی الوداع کر دیا، رمضان جو اعمال ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہا تھا اس کو بھی ہم نے بائے کر دیا، الوداع کر دیا۔ رمضان کا مقصد غصے پر کنٹرول تھا، اسے بھی ہم نے بائے کر دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی نصیحت کیجیے، 3 بار آپ کہتے ہیں اپنے غصے پر کنٹرول کرو، غصے پر 3 بار کہہ رہے ہیں۔ ماہ رمضان ہمارے اندر 30 دن تک یہ ہم کو ٹریننگ دیتا رہا، اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل ويفسق وان سابه احد او قاتل فليقل اني صائم۔ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو، سامنے والا گالی گلوچ پر مرنے مارنے پر اتر آئے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں، کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ 30 دن تک کنٹینیوسلی جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے گا کتنا بہترین انسان ہوگا وہ۔ غصے پر کنٹرول، کھانے پینے پر کنٹرول، سال بھر ہرس اور لالچ کرتے رہے، کسی کو دھوکہ دیا، دھوکہ دے کر مال حاصل کیا، کسی کا مال ہڑپ کیا۔ ماہ رمضان میں حلال پر بندش لگا دی، کھانے پینے کی شہوت پر بندش لگا دی 18 گھنٹے 13 گھنٹے کے لیے۔ تو مقصد یہ کہ رمضان کے بعد بھی ہرس لالچ سے ہم بچے رہیں، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے سے ہم بچے رہیں، حلال اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنائیں، غلط چیزوں سے دور رہیں۔ رمضان میں مخصوص وقت کے لیے بیوی کے قریب بھی جانے سے روکا گیا۔ اس میں معلوم ہوا کہ آدمی کی اپنی شہوت پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہی چیزیں انسان کو جہنم میں لے جانے والی۔ شرمگاہ اور زبان، صاف فرمایا من یضمن لما بین لحیی وما بین فکی ازمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے 2 جبڑوں اور 2 رانوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے دیں، حفاظت کی ضمانت دے دیں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سال بھر میں ہمارا یہ منہ بھی محفوظ ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف دینے، کسی کو ایذا دینے، ان تمام چیزوں سے رکنا چاہیے، ورنہ پھر ہمارے سب عمل اکارت اور غارت ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں بھائی نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کرنے کا مقصد سب کے سامنے کہنا نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں من نصح اخاہ سرا فقد نصح ومن نصح اخاہ علنا فقد فضح۔ جس نے اپنے بھائی کی نصیحت سب کے سامنے کی، اس نے اس کی نصیحت نہیں فضیحت کی۔ جس نے اپنے بھائی کی نصیحت تنہائی میں کی، گویا اس نے اس کی نصیحت کی۔ یہ ہمیں رمضان یہ اخلاق حسنہ بتاتا ہے۔ سال بھر میں ہمارے یہ اخلاق ہونا چاہیے، غصے پر اس طرح کنٹرول ہو، ہرس اور لالچ پر اس طرح کنٹرول ہونا چاہیے، خواہشات اور جذبات پر اس طرح کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ تمام اخلاق حسنہ ہمارے اندر روزہ پیدا کر رہا تھا۔ تو یہی تسلسل ہمارا اگر سال بھر ہے تب ہم صحیح معنی میں ربانی ہیں، ورنہ رمضانی ہیں۔ علامہ یوسف القرضاوی کہتے ہیں کونوا ربانیین ولا رمضانیین، ربانی بنو، رمضانی مت بنو۔ رمضانی سے مراد ہماری طاعات، اخلاق، عبادات صرف رمضان کے لیے، رمضان کے بعد ہم نے الوداع کہہ دیا، اسے بائے کر دیا۔ بشر حفی کہتے ہیں بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، کتنی بری قوم ہے وہ قوم جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتی ہے، رمضان اللہ کو صرف رمضان میں جانتی ہے، رمضان کے بعد اسے اللہ سے کوئی سروکار ہی نہیں، کوئی اللہ سے اس کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں رمضان کو اللہ کے لیے نہیں،
رمضان کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ جو آدمی رمضان کی عبادت کر رہا ہے وہ گویا رمضان کی عبادت رمضان تک کے لیے جو مختص کر رہا ہے، محدود کر رہا ہے، وہ رمضان کو رب بنا رہا ہے زبان قال سے، حال سے نہیں، زبان قال سے۔ سمجھیے رمضان کے بعد ہمیں اچھے عمل کی توفیق ہو گئی تو ہم کامیاب انسان ہیں۔ ہماری عبادات، کوئی آدمی کوئی چیز کھاتا ہے تو اور کھانے کا دل کرنے لگتا ہے، تو اس میں جو چیز مزیدار ہے اور مزہ آ رہا ہے کھانے میں۔ کوئی چیز بنائی، کوئی چیز پکائی گئی، کھانے میں مزہ آ گیا اور جا رہا ہے اندر، تو مطلب وہ چیز پسندیدہ ہے، اچھی ہے۔ تو یہی خدا کی طاعت اور عبادات کا حال ہے، روحانی غذا کا حال ہے، اسے اچھے عمل کی توفیق ہو رہی ہے تو گویا یہ ہمارے اپنے عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کونوا لقبول العمل اشد منکم اہتماما بالعمل، عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت پر توجہ زیادہ دو، عمل سے زیادہ اس کی قبولیت پر۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے اس کے عمل کو اللہ قبول کرتا ہے، نیکوکار لوگوں سے عمل کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ماہ رمضان جا رہا ہے، اسے ہم بجائے وداع کرنے کے، الوداع کہنے کے، اس رمضان کو بقیہ مہینوں میں بھی کھینچ لائیں۔ یہ حال ہمارا نہیں، ہمارے اسلاف کا تھا، صحابہ کرام کا تھا۔ رمضان کے بعد 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے تھے۔ جس حضرت علی نے کہا کونوا لقبول العمل اشد منکم اہتماما بالعمل، 6 مہینے تک گویا اے اللہ تو ہماری طاعت کو قبول فرما، 6 مہینے تک قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ انہیں عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر تھی۔ مجھے اور آپ کو، ہمیں عمل کی فکر ہے، قبولیت کی فکر نہیں۔ کیسا عمل ہے، ریا ہے، نام و نمود ہے، شہرت ہے، دکھاوا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ان کو اپنے عمل کی فکر تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرا ایک عمل بھی اللہ کو قبول ہو گیا تو مجھے وہی خوشی ہوگی جو ایک گھر والا بڑی دیر کے بعد، سالوں کے بعد گھر میں آتا ہے، اس کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی خوشی جو ہوتی مجھے خوشی ہوگی۔ ایک عمل کی قبولیت پر 6 مہینے تک قبولیت کے لیے دعائیں ہوتی تھیں، اور 6 مہینے تک رمضان کا انتظار ہوتا تھا۔ 6 مہینے تک رمضان کا انتظار اور 6 مہینے تک قبولیت کی دعائیں۔ یہی ہمارا اگر حال ہے تو ہم صحیح معنی میں مومن ہیں، ورنہ پھر ہماری طاعت رمضان کے لیے ہوگی تو پھر خدا کا عذاب آئے گا، ہماری اپنی کرتوت اور کارستانیوں کی وجہ سے آئے گا۔ جس طرح ایک یہودی نے کہا تھا، جس نے وہ حدیث سنی جس میں کہا گیا ایک زمانہ آئے گا، یہ پہاڑ کہے گا یہودی چھپا ہوا ہے یہاں پر، درخت کہے گا یہاں چھپا ہوا ہے۔ وہ یہودی ہنسنے لگا، کہا ابھی وقت نہیں آیا، یہ وقت اس وقت ہوگا جب آپ کی مسجدیں فجر میں اس طرح بھری ہوئی ہوگی جس طرح جمعہ میں بھری ہوتی ہیں۔ جمعہ میں جس طرح آپ کی مسجدیں لوگوں سے، مسلیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح اگر فجر میں اگر بھری ہوئی ہیں تب سمجھے تب کامیاب ہیں، ورنہ ابھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔